الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، سنگیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر کچھ منٹ کے لیے گفتگو کریں گے، آپ سماعت فرمائیں اور کچھ غور و فکر کیجیے۔ کیا اللہ تعالی اگر کسی غریب کو حکمران بنا دے تو امیر لوگ اسے قبول کریں گے، برداشت کریں گے؟ کیا کوئی مسجد کا امام حکمران بن سکتا ہے؟ یا مسجد کا امام اگر حکمران بننا چاہے تو وہ حکومت چلا سکتا ہے؟ لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ غریب بندہ اگر حکمران بن گیا تو اس کو تو حکومت کرنے نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کمزور آدمی ملک پاکستان کا یا کسی بھی مسلمانوں کے خطے کا اگر حکمران بن جائے تو اس کے پاس صلاحیتیں کہاں سے آئیں گی؟ مسجد کا امام، اس کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھانا، حکمرانی کے لیے جانا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ حکومتیں سنبھالے گا، اتنے ادارے چلائے گا، اتنی بڑے وہ دماغ کی وسعت کہاں سے لائے گا، اتنی دانائی کہاں سے لائے گا، اتنا علم کہاں سے لائے گا؟ آئیں دیکھیے اور غور و فکر ضرور کریں۔ یہ سوچ کہ ایک غریب آدمی، کمزور آدمی، ایک جھاڑو دینے والا آدمی اور جو نوکری کرنے والا ہے، ملازمت کرنے والا ہے، کیا وہ حکمران بن سکتا ہے؟ اگر وہ حکمران بنتا ہے تو اس کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ حکومت سنبھال سکے؟ یہ سوچ کہ وہ نہیں سنبھال سکتے، یہ سوچ کن کی ہے؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یار نیچے والے لوگوں کو بھی اوپر آنا چاہیے، ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اوپر آ کر حکمران بنے، یہ سوچ رکھنے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ غریبوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، مسجدوں کے جو امام ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی حکمران بنے، یہ سوچ کن کی ہے؟ یہ سوچ رکھنے والے لوگ درست ہیں یا وہ لوگ درست ہیں جو کہتے ہیں نہیں، مالدار آدمی کو، ایک پڑھے لکھے آدمی کو، بہت بڑے جو ہائی سٹینڈرڈ پڑھا لکھا آدمی ہے، جو باہر سے پڑھ کے آیا ہے، حکمران صرف وہی بن سکتا ہے، صلاحیتیں صرف اسی کے پاس ہیں؟ یا یہ سوچ ٹھیک ہے؟ دو سوچیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ غریب آدمی کو بھی اوپر آنا چاہیے، جو مسجدوں کے امام ہیں ان کو بھی اوپر آنا چاہیے، جو ہمیں سمجھاتے ہیں صلاحیت والے لوگ ہیں کمزور آدمی لیکن ان کے پاس دانائی ہے، عقل ہے، کچھ شعور ہے، کچھ علم ہے، وہ بات کرنا جانتے ہیں، تو امانت دار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بھی ہیں، ان کو اوپر آنا چاہیے، حکمران بڑھنا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ ایک سوچ تو یہ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے اوپر، یہ اپنا کام کریں، جھاڑو دیں، مسجدوں کی صفائی کریں، مسجد کا جو امام ہے وہ بس مسجد کی حد تک رہے، باہر کے معاملات کا ان کو کوئی خبر نہیں، ایک مزدور آدمی ہے بس مزدوری کرے اور گھر چلا جائے، بھلا اس کا سارا حق ہی کھا جائیں، اس کو بولنے کا، اس کو لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی اجازت نہیں۔ ایک یہ سوچ ہے۔ اب دو سوچیں جدا جدا ہو گئی۔ ایک سوچ ہے کہ نیچے والے طبقے کو بھی اوپر آنا چاہیے، ایک سوچ ہے نہیں، نیچے والے طبقے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ان دو سوچوں میں بہترین سوچ کس کی ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے۔ جو کہتے ہیں نیچے والے کو اوپر نہیں آنا چاہیے، یہ سوچ کن کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ کن کے اندر ڈالی ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ غریب آدمی کو اوپر آنا چاہیے، ان کو بھی حکمران بڑھنا چاہیے، اللہ نے ہر کسی کو صلاحیت دی ہے، تو یہ سوچ اللہ تعالیٰ کن کے اندر پیدا فرماتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں، کچھ تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، جب بنی اسرائیل والے تباہ ہو چکے تھے، برباد ہو چکے تھے، ان کی کیا سوچ تھی؟ جب وہ بنی اسرائیل والے جن پر جالوت نے قبضہ کر لیا تھا، ان کی بستی سے ان کی عورتیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کا مال، تابوت سکینہ جالوت کی فوج اٹھا کر لے گئی تھی، جب وہ بے بس ہو گئے تھے، جب ان پر یہ عذاب آ گیا تھا، چھوٹے ظالموں پر
بڑا ظالم آ کر قابض ہو گیا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے ظالموں کو بڑے ظالم کے ذریعے بھی عذاب دیتا ہے. تو یہ چھوٹے جب ظالم ظلم کرتے ہوئے تھکے نہیں اور انہوں نے اپنا ظلم بند نہیں کیا تو اللہ نے پھر بڑا ظالم بھیجا، چھوٹے ظالموں کا کچومبر نکال دیا. جب بے بس ہو گئے، یہ روتے تھے، تب ایک پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، یہ سب ان کے پاس اکٹھے ہوئے. پہلے تو اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے. اب وہ پیغمبر اللہ کے بوڑھے ہو چکے تھے، پہلے ان کی بات نہیں مانتے تھے. اب ان کے پاس سارے جمع ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام، ہمارے اوپر ایک مجاہد کھڑا کر دیجئے، ہمارا ایک بادشاہ بنائیے جس کے پیچھے ہم چلیں اور ہم جالوت سے اپنے بچے، اپنی بیویاں اور اس سے تابوت سکینہ کو ہم واپس لے سکیں، جس کو ہم شکست دیں. اب ہم اتحاد کر چکے ہیں، ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کیجیے. یہ واقعہ سورۃ بقرہ دوسرے سپارے کے آخری صفحے پر آتا ہے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے میں اجازت لوں گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کہ اللہ تو نے کس کو بادشاہ بنانا ہے. اللہ تعالیٰ جس کا حکم دے گا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر کس کو بادشاہ بنایا؟ اب دیکھیے سورۃ بقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیجیے. صبح جب اعلان ہوا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیج دیا. آگے ان کی بولی سنیے، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت ساعۃ من المال. یہ بھلا ہم پر بادشاہی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ہم بادشاہت کے مستحق ہیں، سردار بننے کے مستحق تو ہم زیادہ ہیں. اس کے پاس تو دنیا کا مال بھی بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اصل بات یہ تھی کہ طالوت علیہ السلام کام کیا کرتے تھے؟ یہ تو سارے سردار تھے، وڈیرے تھے، وہ خاندانی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، دنیاوی مال و دولت کے لحاظ سے اتنے کمزور تھے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں پانی دے کر وہ اپنی مزدوری کیا کرتے. جیسے کسی کے گھر میں پانی دے کے آنا، کنویں سے بھر کے اس سے پیسے لے لینے، پانی بھرنے کا مشقیں بار بار لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے اور پیسے وصول کرتے. یہ حالت تھی حضرت طالوت علیہ السلام. بنی اسرائیل والے جو اب غرق بھی ہو چکے ہیں لیکن ان کی آکڑ اور مغروری نہیں جا رہی. انہوں نے کہا نہ بھئی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، ہم روب والے ہیں، ہم دبدبے والے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ کمزور آدمی کو جو دنیاوی لحاظ سے کمزور ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، یہ سب کچھ لحاظ سے کمزور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اس کو بادشاہ بنا دیا؟ تو طالوت علیہ السلام جب بادشاہ بنے تو لوگوں کا حسد چیک کیجیے. یہ کون لوگ ہیں جن کے اندر اللہ نے اتنا بغض بھر رکھا ہے کہ نیچے والا بندہ اوپر نہیں آ سکتا؟ ایک غریب آدمی اگر کوئی حکمرانی کا دعویٰ کرے کہ میں حکمران بننا چاہتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ کا کام ہے جھاڑو دیں، آپ کا کام ہے مزدوری کر، بچوں کا پیٹ پال. اچھا تم عیاشیاں کرو اور غریب آدمی بیچارہ اپنا مال بھی تمہیں کھلائے اور مزدوریاں بھی کرتا رہے، اس پہ ظلم بھی ہوتا رہے اور تشدد بھی ہوتا رہے، وہ بیچارہ مظلومیت کی زندگی گزارتا رہے، تمہاری عیاشیاں ہوتی رہیں. کیسے لوگ ہیں؟ یہ فرعون کی سوچ ہے، یہ فرعونی لوگوں کی سوچ ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اجڑ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی یہ لوگ نیچے والے طبقے کو اوپر لے کے آنا گوارا نہیں کرتے. کہا تھا نا شیخ سعدی نے، کبھی بھی کوئی مالک جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ مالک کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا نوکر ترقی کرے، اس کا نوکر بھی کسی بڑے مقام پہ جائے. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیونکہ وہ مزدوری کرتے تھے. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے، وزادہ بسطۃ، اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے زیادہ علم دیا ہے، فی العلم والجسم،
تم سے زیادہ اللہ نے کشادگی دی ہے اس کو علم میں اور جسم کے لحاظ سے، کیونکہ وہ مزدوری کرتے تھے، اس لیے مجاہد تھے، وہ طاقتور تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ جو محلوں میں رہتے ہیں، سارا دن اندر رہتے ہیں، وہ لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کیا کسی سے جنگ کریں گے۔ اب کیوں نہیں جنگ ہو رہی؟ اب حکمران وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ڈرپوک ہیں، جو باہر نکل نہیں سکتے، ان کی حفاظت کرنے والے یہ ان سے زیادہ دلیر تو وہ ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ غریبوں کے بچے، غریب گھرانوں کے بچے ان کی کوٹھیوں کے، ان کے گھروں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو ڈر ہے، ان کو پھیر لگے گا، تو وہ بیچارے 4 روپیوں کی خاطر وہ تو اپنی جان تلی پہ رکھ کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ لوگ دلیر ہوتے ہیں جو نیچے والے۔ حکمران بھی ہمیشہ دلیر ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بے شک سارے ملک اللہ کے ہیں، جسے چاہے نوازے، واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس سے تو آپ کو خبر ہو گئی کہ اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ جو لوگ اس وقت حالات کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے، وہ لوگ اوپر آئیں۔ یہ پسند تو ہرگز نہیں کرتے کہ کمزور لوگ اوپر آئیں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے ہرگز اوپر آئیں۔ اور اس سے آگے آپ دیکھیے، پوری آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیے، غریب، ماز غریب، پھر غلام، پھر پڑھے لکھے نہیں۔ کیسے پڑھتے؟ پڑھے لکھے ہوتے ابو جہل کے بیٹے، پڑھے لکھے ہوتے ابو لہب کے بیٹے، پڑھے لکھے ہوتے عتبہ کے بیٹے، پڑھے لکھے ہوتے شیبہ کے بیٹے، جو سردار تھے مکہ کے، سرداروں کے بچے ہی سردار ہوا کرتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسے پڑھتے؟ ان کا کام تھا صرف بکریاں لے کے جانا پہاڑوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں، وہاں لے کے جانا، جب بکریاں چار لیں پھر شام کو اندھیرے ہوئے واپس لوٹیں، اور ان بدماشوں کے گھر میں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ صرف آئیں جہاں بکریاں چھوڑی جاتی ہیں، اس باڑے کے اندر صرف وہاں رہیں، وہاں سے ہی بکریاں نکالیں لے جائیں، کھانا ان کا وہاں آ جائے گا۔ وہاں ایک چکی رکھی ہوتی تھی جہاں ان کو دانے دیے جاتے تھے کہ یہ صبح تک آٹا بھی بناؤ۔ اتنے ظلم، جب وہ وڈیروں کی، جب ان سرداروں کی آپس میں مجلس ہوتی، ان بیچاروں کو ان کے پاس کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے تم لوگ یہاں کھڑے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ تمہارا اتنا بڑا دماغ ہے کہ ہم جیسے ہم فیصلے کرتے ہیں ایسے تم فیصلے کرو؟ اچھا، جیسے تم فیصلے کرتے ہو، بدماشیوں والے فیصلے، ظلم و تشدد والے فیصلے، پورے پلان کرتے ہو ملک کو تباہ کرنے کا، غریبوں کو لوٹنے کا، اچھا ایسے فیصلے؟ واقعی ہم میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو دیانتداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تو امانت داری سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جیسے لٹیرے ہو ایسے تم چاہتے ہو کوئی ظالم بڑا آئے، وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے، ان کی چیئر لگی ہو، پھر لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ان کو تو بڑے بڑے ڈکیٹوں کے ساتھ تعلق ہے، بڑے بڑے جو ان سے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، غریبوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ غریب ان کے ساتھ بیٹھنا اگر چاہے بھی ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ابو جہل دور بٹھاتا تھا، کھانا بھی حضرت بلال حبشی کو نیچے بٹھا کے دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار ہیں، یہ غلام ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ایک رحمت والا امین بھیجا، اللہ نے پھر اپنا محبوب نازل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ جب دیکھا کہ مظلوم لوگ بیچارے پس رہے ہیں، ان کی صلاحیتیں وہیں پہ ختم کر دی گئی، وہ کچلی جا رہی ان کی صلاحیتیں، اللہ نے سبھی کو صلاحیت دی ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دین اسلام کا ڈنکا بجایا، اسلام کا پرچار کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ جب انصاف عدل والا ایک قانون لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو سب سے آسان ہو گیا کہ اب علم سیکھنا بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ایک بنا بنایا اصول آ گیا ہے، اس اصول کے مطابق زندگی گزارو تو زندگی آسان ہو گئی۔ اب بنا بنایا ایک ڈھانچہ آ گیا ہے، وہ علم سیکھنے کے لیے نہ تو آپ کو امریکہ جانا پڑے گا، نہ آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی جانا پڑے گا۔ اب یہ علم سیکھنے کے لیے، قوانین سیکھنے کے لیے آپ کو برطانیہ کا دورہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو صرف یہ علم سیکھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوگی، یہ علم سیکھنے کے لیے امانت داری کی ضرورت ہوگی، دیانت داری کی ضرورت ہوگی۔
آپ کو سچائی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ حق قبول کرنے کے لیے انسان کو حق کے رستے پہ چلنا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ سچ کو قبول کرنے کے لیے آپ خود کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب یہی دین جو آسان تھا، جو نیچے صفے پہ بیٹھ کے مسجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے جو علم حاصل کرنا تھا، وہ تو اتنا آسان تھا، مسجد کی صفوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کر لیا گیا۔ وہی بلال حبشی جن کو کہا جاتا تھا تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، ملک کی سرداری کرنا، حکمرانی کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جب ان لوگوں کو موقع ملا، پھر نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پالش کر کے دکھایا، بتایا کہ ان غریبوں کو اٹھنے دو گے تو بیچارے اٹھیں گے نا۔ پھر وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وزیر خوراک بنانے کا وقت آیا، کہا گیا حضور وزیر خوراک بنائیے، اب منڈیاں لگ گئی ہیں مدینے کے اندر، اب بازار ہیں بھرے ہوئے، اب بتائیں کہ یہ قانون بنانے کے لیے آپ کس کو چنیں گے؟ کون ایسا ہے جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ سارے ریٹ طے کرے، سارا معاملات حل کرے، منڈیوں کے دورے کرے؟ اب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو اٹھاؤ، یہی مدینے کا وزیر خوراک بنے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ پھر ابو ہریرہ کو دیکھیے، یہ حضرت بلال حبشی مدینے کے گورنر بنے، پھر مصر کے گورنر بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، الدوس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ جب آئے ہیں محض غریب تھے، یتیم تھے، ان کی والدہ ماجدہ بالکل کمزور اور لاغر تھیں، یہ خود بڑے کمزور تھے، ان کو کوئی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، یہ اتنے غریب تھے۔ یہ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی بیچارے کہیں سے پڑھ کے کوئی سردار بن سکتے ہیں؟ ان غریبوں کے بچے جن کے بچے بیچ دیے جاتے تھے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ جب یہی قرآن پڑھ کر، یہی قرآن اللہ کی لا ریب کتاب پڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی صلاحیتیں آئیں کہ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مدینے کے گورنر بنے۔ پھر جو پہلے مدینے کا گورنر تھا ان کی بیٹی ان کے گھر آئی، ان کی شادی ایک گورنر کے گھر میں ہوئی۔ پھر یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر بنے۔ آپ بتائیں کیسے لوگ، یہ کیسے نیچے والے لوگ جن کو مکے والوں نے، ان کے سرداروں نے پھینک رکھا تھا، وہ کیسے اوپر آ گئے، کیسے وہ اوپر آئے، کیسے حکمران بنے؟ یہ ایسے ہی حکمران بنا کرتے ہیں، جب کوئی صلاحیت چھین لیتا ہے تو وہ بیچاروں کو لاغر کر دیا جاتا ہے، کمزور کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ کمزور نہیں ہیں۔ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا امام اسی کو بنایا تھا جو وقت کا حکمران ہوتا تھا۔ اگر کوئی گاؤں کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کروانی ہے، ایک لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانا ہے، یہ دو کام کرنے امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امام علاقے کے لوگوں کا باپ ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، یہ سردار ہوتا ہے۔ اس کا کام ایک تو لوگوں کو مسجد میں امامت کروانا، اللہ کی بندگی میں جھکانا، نمبر دو ظلم و ستم سے اپنے علاقے کو بچانا، ایک اچھا ماحول پیدا کرنا۔ یہ امام کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا تھا کہ جس علاقے میں جو امام ہوگا وہی اس علاقے کا حکمران ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کے امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت عمر امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ حضرت عثمان یہ بھی امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ مولا علی پاک امام بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ اے لوگو کچھ ہوش کے ناخن لو، اے لوگو جاگو، ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ اور یہ ماحول کیسے سنورے گا؟ جب غریبوں کو مہلت دی جائے گی، کمزور طبقے کو مہلت دی جائے گی، اوپر آنے کی ہمت اور طاقت دی جائے گی۔ اٹھو میرے قوم کے جوانوں، اٹھو میرے قوم کے بیٹیوں، اٹھو میرے قوم کے بوڑھوں بزرگوں، اٹھو، اپنا کم از کم اپنا حق لینا تو سیکھو نا، اٹھنا تو سیکھو، کسی کے آگے بولنا تو سیکھو۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم، یاد رکھنا علامہ اقبال نے فرمایا تھا، بیکار جان کے جل کا بجھا دیا تو نے، بیکار جان کے
جل کا بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی